بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کے لیے باہر تو جانا ہی پڑتا ہے، ظاہر ہے زندگی کا سرکل ایک چلانا ہے، لیکن باہر نکلتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو ضرور مد نظر رکھیں، ایس او پیز کو لازمی طور پہ فالو کریں، کیونکہ صرف اور صرف احتیاط ہی آپ کو کورونا سے بچا سکتی ہے۔ میرے اپنے نالج میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں، میرے ایسے بہت سے قریبی جاننے والے لوگ جو جوان تھے، بہت صحت مند تھے، لیکن وہ کورونا کے اگینسٹ فائٹ نہ کر سکے، اتنا اسٹرگل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی کیئر کریں، نہ صرف اپنی کیئر کریں بلکہ اپنی فیملی کی بھی کیئر کریں، اور صرف اسی طریقہ سے ہم کورونا سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور نہ صرف خود محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ان پیاروں کو جن کو ہم تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چلیں آج کا ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا اس سلسلے کا آج کا لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے، جو کہ آن لائن کلاسز کے سلسلے کا کی ایک کڑی ہے، اور ماشاءاللہ اب تک جو ہے وہ سکسیسفلی یہ پروسیس جا رہا ہے۔ آل دو آئی ایم فیسنگ لاٹس آف ٹربل، لاٹس آف ہرڈلس ان while recording the lecture, and this is much more difficult for all of us, not for me, for all of us. کہ فزیکل پڑھانا ایک اور بات ہے، آپ 30 منٹس کا 40 منٹس کا ایک لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اس میں ہم آؤٹ پٹ بھی لے لیتے ہیں بچوں کی، لیکن یہاں پہ باقاعدہ ایک لیکچر کو پریزنٹ کرنا اٹ ٹیکس مچ ٹائم۔ ایک لیکچر آلموسٹ 2.5 آورس لے لیتا ہے، لیکن آج کے لیکچر نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے، اور بار بار میں دوپہر 4 بجے سے بیٹھی ہوئی ہوں اور اس ٹائم رات کے 9 بج رہے ہیں۔ کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا، اس کو ریزالو کرتے 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 اب میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں اب آج کا لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کر سکوں۔ The chapter which is under discussion is chapter number 1, which is about the national income. ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے جو کہ قومی آمدنی کا باب ہے۔ The topic of the day is circular flow of national income. آج کا ٹاپک ہے سرکولر فلو آف نیشنل انکم، قومی آمدنی کا دائرہی بہاؤ، یعنی کہ قومی آمدنی ایک دائرے کی صورت میں کس طرح سے موو کرتی ہے۔ جی ناؤ the topic starts۔ قومی آمدنی کا دائرہی بہاؤ، سرکولر فلو آف نیشنل انکم۔ Here you can see the diagram۔ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں۔ اب اس ڈائیگرام کو ہم ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ کلرز دیکھ رہے ہیں، گرین کلر یعنی کہ سبز رنگ، فیروزی کلر بلو، جامنی پرپل، ریڈ سرخ، یہ 4 کلرز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میں نے 4 ڈیفرنٹ کلرز کیوں لیے ہیں، میں نے اس ڈائیگرام کو کلرفل اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو ڈائیگرام بہت آسانی سے اور بہت اچھے طریقے سے ازبر ہو جائے، آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ آپ کی بکس میں جو ڈائیگرام ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، اور اس میں آپ کو ایرو ہیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کون سے ایروز جو ہیں وہ کلاک وائز ہیں اور کون سے ایروز جو ہیں وہ اینٹی کلاک وائز چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں آپ کے رائٹ اور لیفٹ 2 باکسز آ رہے ہیں۔ جو رائٹ باکس ہے وہ عوام یعنی عوام اور عوامل کو شو کر رہا ہے۔ عوام یعنی کہ پبلک، اور عوامل فیکٹرز آف پروڈکشن۔ فیکٹرز آف پروڈکشن عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو لیفٹ سائڈ پہ باکس ہے وہ کاروباری اداروں یعنی کہ انسٹیٹیوشنز یعنی کہ فرمز کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو باکسز ہیں، ان باکسز کو بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ جہاں پہ میں نے رائٹنگ کی ہے وہ پلین ایریا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے، اس کو میں نے کلر نہیں کیا، لیکن اس کے جو نیچے والا ایریا ہے یہ والا جس کو میں نے اب لیزر لائٹ سے شو کر رہی ہوں، یہ میرا شیڈڈ ایریا ہے، اور یہ شیڈڈ ایریا میرا لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام سے لنکڈ ہے۔ اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ بھی میرے پاس کاروباری ادارے ہیں جو کہ میں نے وائٹ ایریا میں اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی یہ پورا باکس ہی کاروباری اداروں کو شو کر رہا ہے۔ جو وائٹ پارٹ آف دا باکس ہے وہ لنکڈ ہے اپر پورشن سے، اور جو شیڈڈ پارٹ آف دا باکس ہے وہ لنکڈ ہے لوئر پورشن سے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی یہ پورا باکس عوام اور عوامل کو ظاہر کر رہا ہے، یہ پورا باکس کاروباری اداروں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کو پلین میں رکھنے میں اور شیڈ میں رکھنے میں
کے لیے میں نے کیوں ایسا رکھا ہے؟ کیونکہ اس کے کنیکشنز ہیں. جو پلین یا وائٹ بیک گراؤنڈ والا ایریا ہے ان دونوں باکسز کا وہ گرین اور بلو کلرز کے ساتھ لنکڈ ہے، اور جو ڈارک ایریا ہے وہ ریڈ اور پرپل کلرز کے ساتھ لنکڈ ہے. از دیٹ کلیئر؟ میں اگین بتاتی ہوں. اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ایک باکس ہے جس میں عوام یا عوامل یعنی کہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے. لیفٹ سائڈ پر باکس جو ہے وہ کاروباری ادارے یعنی کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز یا فرمز کو شو کر رہا ہے. ڈائیگرام میں 4 کلرز یوز ہوئے ہیں. اپر پارٹ آف دا ڈائیگرام کو شو کر رہا ہے گرین کلر اور بلو کلر، اور لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام کو شو کر رہا ہے پرپل کلر اور ریڈ کلر. صحیح ہو گیا؟ اس ڈائیگرام کو اب ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، یعنی یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے یا یہ اس کا اپر پارٹ ہے جس کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں کر دیتی ہوں اپر، یو کر دیتی ہوں یو، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اپر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے. یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اپر پارٹ آف دا ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ ایروز جو گرین والے ایروز ہیں وہ کلاک وائز آ رہے ہیں، جبکہ جو بلو ایروز ہیں وہ اینٹی کلاک وائز آ رہے ہیں. کلاک وائز کیا ہوتا ہے؟ کلاک وائز یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کلاک وائز. اور اینٹی کلاک وائز کیا ہوتا ہے؟ اینٹی کلاک وائز یہ ہوتا ہے. یہ ہے اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جو میرے بلو ایروز ہیں وہ اینٹی کلاک وائز ہیں، اور جو میرے گرین ایروز ہیں وہ کلاک وائز ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ نو آئی اگین یوز دا لیزر ہیئر. اب سب سے پہلے ہم نے آپ اس کو دیکھیں گے کہ ڈائیگرام کا یہ جو بلو ایریا ہے یہ انر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام کا اندرونی حصہ جو بلو ایریا ہے. اب کیا ہے؟ عوام یعنی کہ عوامل اپنی خدمات پہنچاتے ہیں کن کو؟ کاروباری اداروں کو. فیکٹرز آف پروڈکشن اپنی سروسز کاروباری اداروں کو دیتے ہیں. عوام یعنی کہ عوامل زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم اپنی تمام خدمات، اپنی سروسز کاروباری اداروں کو یعنی کہ فرمز کو دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ کاروباری ادارے اشیاء اور خدمات پیدا کر سکیں. یہاں تک بات ٹھیک ہو گئی؟ یعنی عوام اور عوامل کی طرف سے یہ جا رہی ہیں عوامل کی خدمات، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم کی خدمات جا رہی ہیں کن کو؟ کاروباری اداروں کو. کاروباری اداروں نے کیا کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں گرین پارٹ کی طرف. گرین پارٹ جو ہے وہ کلاک وائز پارٹ ہے جو یہاں سے لے کر یہ دیکھیں یہ یوں موو کر ہے. کاروباری ادارے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی خدمات کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں. اور انہوں نے اشیاء اور خدمات تو پیدا کر لی ہیں لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. کاروباری اداروں نے جو عوامل کو استعمال کیا ہے ان عوامل کے استعمال کے بدلے میں عوامل کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ ان عوامل کو اپنی خدمات کے معاوضے ملے ہیں. یعنی زمین کو لگان ملا ہے، لینڈ کو رینٹ ملا ہے، محنت کو یعنی کہ مزدور کو اجرت ملی ہے، لیبر نے کیا گین کیا ہے؟ ویج، اور سرمایہ کو سود ملا ہے یعنی کیپٹل کو انٹرسٹ ملا ہے، اور انٹرپرینور کو پروفٹس ملے ہیں، آجر کو منافع جات ملے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کاروباری اداروں نے جو عوامل یوز کیے تھے، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، ان کو ان کے معاوضے دیے ہیں. معاوضے کس شکل میں دیے ہیں؟ لگان، اجرت، سود اور منافع. اور وہ جو معاوضے ہیں وہ معاوضے واپس عوام کے پاس آ رہے ہیں، عوام کے پاس آ رہے ہیں. اب اس کے اگزامپل دیتی ہوں. میں ٹھیک ہے، میں ہوں، یہاں تک کہ میں اگزامپل دیتی ہوں. میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک عوامل ہوں. میں نے اپنی خدمات کس کو دی ہیں؟ کالج کو. ٹھیک ہے نا؟ کالج نے کیا کیا ہے؟ مجھے اس کا معاوضہ دیا ہے، سیلری دی ہے. یعنی کالج کو میں نے اپنی خدمات دی، کالج نے مجھے سیلری دی، وہ سیلری واپس میرے پاس آ گئی، میرے پاس ہی آئی ہے نا. کلیئر ہو گیا؟ ناؤ سی دا لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام. جو لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے اس میں یہ دیکھیں، یہ اتنا اچھا نہیں آ رہا، آئی ڈو اٹ اگین. جو لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے کیا چیز شو کرنی ہے؟ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء اور خدمات اور اشیاء اور خدمات کی
قیمتیں آ رہی ہیں. اب یہ تھوڑا سا ذرا سیمیٹریکل وے میں جا رہا ہے اور اس کو ہم شو کرتے ہیں ایل سے. یہ لوئر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے. اچھا جی, ہم نے کیا کیا, ہم نے لیا ہے اشیاء اور خدمات اور اشیاء اور خدمات کی قیمتیں. سب سے پہلے ہم لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام کا انر سائڈ دیکھیں گے. انر سائڈ دیکھیں گے, سرخ حصہ. ٹھیک ہے. کیا ہے, کاروباری اداروں نے اشیاء اور خدمات پیدا کی ہیں. کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, ہمارے لیے. کاروباری اداروں نے اشیاء اور خدمات پیدا کی ہیں. کن کے لیے پیدا کی ہیں؟ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان اشیاء و خدمات کو خریدا ہے اور ان اشیاء و خدمات کی قیمتیں ادا کی ہیں, اور وہ قیمتیں کن کے پاس گئی ہیں؟ انہیں کاروباری اداروں کے پاس جنہوں نے وہ اشیاء بنائی تھی. سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ جو لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے جو شیڈڈ ایریا کے ساتھ لنکڈ ہے, اس میں جو انر پارٹ ہے, جو ریڈ ایریا ہے, وہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں. اب ہم اگر اس ڈائیگرام کو یوں دیکھیں صرف انر کے حساب سے, اوپر والا انر پارٹ کیا ہے؟ بلو. اور نیچے والا انر پارٹ کیا ہے؟ ریڈ. اب یہ سرکل یوں چلے, یوں دیکھیں, یہ گیا, یہ ایسے. یعنی عوام نے اپنی خدمات, زمین میں نہ سرمایہ تنظیم نے اپنے خدمات کاروباری اداروں کو دی, اور کاروباری اداروں نے زمین محنت سرمایہ تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء و خدمات پیدا کی. اشیاء و خدمات کن کے لیے پیدا کی؟ عوام کے لیے, یعنی کہ لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ ان کو خریدیں. ایسی بات ہے نا. اب اگر ہم لوئر پارٹ آف دا ڈائیگرام دیکھیں, سوری, اگر ہم آؤٹر پارٹ آف دا ڈائیگرام دیکھیں, اوپر والا حصہ دیکھیں, کاروباری اداروں نے اشیاء اور خدمات, کاروباری اداروں نے عوامل کی جو خدمات استعمال کی تھی, یعنی زمین میں نہ سرمایہ تنظیم کو جو استعمال کیا تھا, اس کو استعمال کرنے کے بدلے میں اس نے تمام عاملین پیدائش کو, زمین میں نہ سرمایہ تنظیم کو, ان کے معاوضے ادا کیے تھے جو کہ عوام کے پاس معاوضوں کی صورت میں آگے. جس طرح ایک مزدور 7 دن کام کرتا ہے تو اس نے کاروباری ادارے کو اپنی سارا دن دیا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملا ہے, یعنی کاروباری ادارے سے پیسے نکل کر عوام کے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ڈائیگرام کے نچلے والے حصے کا آؤٹر پارٹ دیکھیں تو اس عوام نے ہی وہی پیسہ جو اس نے کاروباری اداروں سے معاوضوں کی صورت میں کمایا تھا, اس پیسے کو اس نے انہی اشیاء و خدمات کو خریدنے میں خرچ کر دیا ہے جو کہ اس کی مدد سے پیدا کی گئی تھی. ظاہر سی بات ہے, جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو اس چیز کی آپ کو قیمت پے کرنا پڑے گی, اور جو آپ قیمت پے کریں گے وہ الٹیمیٹلی اس شخص کے پاس جائے گی جس شخص نے وہ چیز بنائی ہے, جو شخص اصل میں اس کا بنانے والا ہے, اس کا مالک ہے, کارخانے کا آجر ہے. سمجھ آئیے بات کی. آئی ریپیٹ, اس ڈائیگرام کے 2 حصے ہیں. اوپر والا حصہ جو کہ گرین اور بلو ہے, نیچے والا حصہ جو کہ پرپل اور ریڈ ہے. اس ڈائیگرام کے اوپر والے حصے میں بھی اور نیچے والے حصے میں بھی انر پارٹ ہے اور آؤٹر پارٹ ہے. ڈائیگرام کے اوپر والے حصے کا انر پارٹ بلو ہے اور آؤٹر پارٹ گرین ہے, جبکہ ڈائیگرام کے نیچے والے حصے کا انر پارٹ ریڈ ہے اور آؤٹر پارٹ پرپل ہے. ڈائیگرام میں رائٹ سائڈ پہ عوام یا عوامل کا باکس ہے, جبکہ لیفٹ سائڈ پہ کاروباری ادارے یعنی کہ فرمز کا باکس ہے. اب اگر ہم ڈائیگرام کو صرف اور صرف انر سائڈ کی طرف سے دیکھیں اور آؤٹر سائڈ کی طرف سے دیکھیں تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ عوامل اپنی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کرتے ہیں, اور کاروباری ادارے عوامل کیا ہیں؟ زمین میں نہ سرمایہ تنظیم. زمین میں نہ سرمایہ تنظیم نے اپنی خدمات کاروباری اداروں کو پیش کی ہیں, اور کاروباری اداروں نے ان خدمات کے بدلے, یعنی ان عاملین پیدائش کو, مزدور کو, زمین کو, سرمایہ کو, تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء و خدمات پیدا کی ہیں. جو اشیاء و خدمات پیدا کی ہیں وہ کن لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں؟ انہی عوام کے لیے, انہی عوامل کے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو انر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے یہ اینٹی کلاک وائز ہے, یہ بلو اور ریڈ یعنی کہ گھڑی کے مخالف سمت میں چل رہا ہے. Now come to the
آؤٹر پارٹ آف دا ڈائیگرام. جو آؤٹر پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے یہ کلاک وائز ہے. اس میں ہم نے شروع کرنا ہے کاروباری اداروں سے. کاروباری اداروں نے جو عوامل استعمال کیے ہیں ان عوامل کو استعمال کے بدلے میں انہوں نے انہیں معاوضے دیے ہیں. زمین کا معاوضہ لگان دیا ہے، رینٹ ہے، محنت کا ویج ہے یعنی کہ اجرت ہے، سرمایہ کا سود یعنی انٹرسٹ ہے، اور کاروباری اداروں کا تنظیم کا جو ہے وہ پروفٹس ہے. وہ معاوضے کن کے پاس آئے ہیں؟ عوامل کے پاس، عوام کے پاس. عوام نے اس حاصل ہونے رقم کو، جو سیلری ان کو ملی ہے، جو معاوضے ان کو ملے ہیں، جو اجرت ان کو ملی ہے، اس سے وہ اشیاء و خدمات خریدی ہیں جو اشیاء و خدمات انہی کی مدد سے پیدا کی گئی تھیں. یعنی انہوں نے اشیاء و خدمات کو کسی نہ کسی قیمت پر خریدا ہے نا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز آپ کو فری اویلیبل نہیں ہے، ہر چیز کی آپ کو پرائس پے کرنا پڑتی ہے، اور اس پرائس کو کس کو پے کیا گیا ہے؟ اس پرائس کو کاروباری اداروں کو پے کیا گیا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ڈائیگرام جو ہے وہ ڈائیگرام کا اوپر والا حصہ، یہ اوپر والا آدھا حصہ جو ہے یہ نیچے والے آدھے حصے کے برابر ہو جاتا ہے. میں اس کو ہائی لائٹر سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سہولت رہے کہ ڈائیگرام کا یہ اوپر والا آدھا حصہ نیچے والے اچھا جی، اب ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. اوپر والا حصہ اپر پارٹ جو کہ نیلا حصہ ہے. سب سے پہلے ہم نیلے حصے کی بات کرتے ہیں. عوام یعنی کہ عوامل زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی صورت میں کاروباری اداروں کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اشیاء و خدمات کو پیدا کر سکیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اس کے بعد جو اس کا سبز حصہ ہے، جو سبز حصہ ہے وہ کیا ہے؟ کاروباری ادارے عاملین پیدائش کے استعمال کے بدلے انہیں معاوضے ادا کرتے ہیں، جیسے زمین کا معاوضہ لگان، مزدور کا معاوضہ اجرت، ایسا ہی ہے نا، سرمایہ کا سود اور تنظیم کا منافع ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ معاوضے عاملین پیدائش کی آمدنی ہے. اس کے بعد ہے ڈائیگرام کا ریڈ پارٹ، نیچے والا حصہ، یعنی کہ اب ہم لوئر پارٹ کی طرف آتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہے سرخ حصہ جو کہ اینٹی کلاک وائز جا رہا ہے. کاروباری ادارے عاملین پیدائش کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کو پیدا کرتے ہیں اور ان اشیاء و خدمات کو منڈی میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ عوام ان اشیاء کو خریدیں. صحیح ہے. جامنی حصہ جو پرپل پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے، جو آپ کو اپنی اسکرین پہ ڈارک بلو نظر آ رہا ہے. عوام ان اشیاء کو مختلف قیمتوں پر خریدتے ہیں اور قیمت ادا کرنے کے لیے وہ اپنے معاوضے استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نے اپنی سروسز کالج کو دی ہیں. میں ایک عوامل ہوں، میں نے اپنی سروسز کالج کو دی ہیں. کالج نے میری خدمات کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ مجھے معاوضے ادا کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب کالج نے جو مجھے معاوضہ ادا کیا ہے اس سے کیا کروں گی؟ میں اپنے بچوں کی اسکول فی ادا کروں گی، اپنے بچوں کی وین فی ادا کروں گی. یعنی جو اشیاء و خدمات ہیں ان کے اوپر میں خرچ کروں گی اور وہ پیسے اگین میرے سے ہاتھوں سے نکل کے دوبارہ سے کاروباری اداروں کے پاس پہنچ جائیں گے. جامنی حصہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ عوام ان اشیاء کو مختلف قیمتوں پر خریدتے ہیں اور قیمت ادا کرنے کے لیے وہ اپنے معاوضے استعمال کرتے ہیں. یعنی وہی معاوضے جو انہوں نے اشیاء و خدمات کو پیدا کرنے کے بدلے کمائے تھے اب انہی اشیاء و خدمات کی خریداری پر خرچ کر دیتے ہیں. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو یو کین آسک. وٹ از دا کنکلوژن؟ ڈائیگرام کا اوپر والا حصہ آمدنیوں کے مجموعہ سے حاصل کردہ قومی آمدنی ہے اور نیچے کا حصہ اشیاء و خدمات کی پیداوار کا مجموعہ. یہ اس کا کنکلوژن ہے. یعنی عوامل پیدائش کی خدمات کے بدلے میں معاوضے کماتے ہیں. آپ کو میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے. یعنی کاروباری اداروں کو اپنی خدمات فراہم کرنے کے عوض رقم کماتے ہیں. جیسے میں کالج کو اپنی سروسز دیتی ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے سیلری ملتی ہے. کاروباری ادارے اشیاء و خدمات کو پیدا کر کے منڈی میں مختلف قیمتوں پر فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں. اب کاروباری ادارے کیا ہیں؟ کاروباری ادارے، اگر آپ کالج کی بات لیں تو آپ کا کالج جو ہے وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتا ہے. وہ بچے جب تعلیم حاصل کر کے کالج سے باہر آتے ہیں تو مختلف جگہوں پر وہ لوگ بھی جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن کالج کی پروڈکشن کیا آئے گی؟ وہ بچے جو کالج سے تعلیم حاصل کر کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ کالج کی پروڈکشن ہے جنہیں عوام خریدتے ہیں اور جو معاوضے انہوں نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو قیمت کے طور پہ ادا کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک جو ہے وہ چمڑے کا کاروبار کرنے والا ایک شخص ہے.
ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، اس نے عاملین پیدائش کو استعمال کیا ہے اور عاملین پیدائش کو ان کے معاوضے دے دیے ہیں، زمین میں سرمایہ تنظیم کو اس نے استعمال کیا اور ان کے معاوضے ان کو ادا کر دیے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ چمڑے کے کارخانے میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے پاس معاوضے آ گئے ان کی سیلریز کی صورت میں. اب اس معاوضے کو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بہت ساری شوق خدمات پہ خرچ کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ اشیاء وہ بھی ہوں گی جو چمڑے سے ریلیٹڈ ہوں گی، جیسے کوئی بیلٹ خرید لے یا کوئی والٹ خرید لے یا پرس خرید لے یا بیگ خرید لے. لازمی نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی ہوئی آمدنی کو اسی چیز پر خرچ کرے گا جو اس کے مدد سے پیدا کی ہے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ جو اس نے آمدنی کمائی ہے اس کو مختلف چیزوں پہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قومی آمدنی تمام عاملین پیدائش کی محنت کا مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا تمام عاملین پیدائش مل جل کر کام کرتے ہیں اور کچھ ہر سیکٹر سے کوئی نہ کوئی شخص کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے اور ہر سیکٹر کی چیز جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہوتی ہے اور خریدی جا رہی ہوتی ہے. یعنی عاملین پیدائش اپنی خدمات دینے کے بدلے میں جو معاوضے کماتے ہیں ان معاوضوں کو وہ مختلف اشیاء کی خریداری پہ خرچ کرتے ہیں. جب وہ مختلف اشیاء کی خریداری پر اس رقم کو خرچ کرتے ہیں تو رقم ان کے ہاتھوں سے نکل کر دوبارہ سے عاجزین کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے قومی آمدنی کا ایک دائروی بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، یعنی رقومات کاروباری اداروں سے معاوضوں کی صورت میں عوام کے پاس اور عوام سے قیمتوں کی صورت میں کاروباری اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں اور یہ بہاؤ ایک دائرے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اب اس میں جو مین چیز ہے جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رقومات جو ہیں کاروباری اداروں سے معاوضوں کی صورت میں عوام کے پاس، کس صورت میں عوام کے پاس جاتی ہیں؟ معاوضوں کی صورت میں عوام کے پاس اور عوام سے قیمتوں کی صورت میں کاروباری اداروں کے پاس چلی جاتی ہیں. اس طرح سے اوپر کا آدھا حصہ آمدنیوں کا مجموعہ اور نیچے کا آدھا حصہ پیداوار کا مجموعہ ہے جو کہ آپس میں برابر ہو جاتے ہیں. آمدنیوں کا مجموعہ برابر ہو جاتا ہے پیداوار کے مجموعہ کے، یعنی کہ انکم becomes equal to production. Aggregate level of the income becomes equal to the aggregate level of the production. Is that clear? Is there any difficulty in this? This is very simple, very easy. There is no difficulty. You can easily get it. You can easily understand it. اتنی کلرفل ڈائیگرام میں نے اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے اس کو، ایک تو آپ لوگ انٹرسٹ لیں ڈفرینٹ کلرز کی وجہ سے، دوسرا آپ اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. بلیک اینڈ وائٹ ڈائیگرام میں انر پارٹ کو، آؤٹر پارٹ کو، اپر پارٹ کو، لوئر پارٹ کو شو کرنے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ اگر بلیک بورڈ ہو تو بھی وی ہیو اونلی چاک ٹو رائٹ ڈاؤن، اور اگر ہمارے پاس وائٹ بورڈ ہے تو ہم اس پہ کلر مارکر یوز کر سکتے ہیں، لیکن یوزلی ایک ہی کلر کا مارکر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ بہت اچھی طریقے سے میں نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ کی ہے کہ آپ کو بہت اچھا